السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے درمیان ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں، اس لیے آپ میرے چینل پہ آئے ہیں تو بالکل مطمئن رہیے، کیونکہ میرے ذریعے پیش کیے گئے سارے اسلامی معلومات اوتھینٹک، صحیح اور پروف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت سے ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر اور طاقتور تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ارادے والے اور بلند ہمت والے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، یعنی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچانے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے تھے۔ ہمارے نبی سستی اور کاہلی کو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت سے کما کر کھاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر و غریب، آقا و غلام ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شرمیلے تھے، ہمیشہ نگاہ نیچی رکھتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے اور پہننے میں سادگی اختیار کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے چھوٹے موٹے کام خود کر لیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو پسند کرتے تھے اور گندگی سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ روزہ کا بیان۔ روزہ عبادت کی نیت سے صبح صادق جب سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات جمع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ عربی میں روزہ رکھنے کو صوم اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ روزہ کی 6 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، نفل، مکروہ، حرام۔ فرض: سال بھر میں ایک مہینہ یعنی رمضان شریف کے روزے فرض ہیں۔ اسی طرح رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی فرض ہے۔ واجب: منت اور کفارہ کے روزے واجب ہیں۔ مسنون: جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا یا ان کی ترغیب دینا ثابت ہے انہیں سنت کہتے ہیں، جیسے عاشوراء کا روزہ، یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں یا 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ، عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ، اور ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے۔ نفل روزے: فرض، واجب اور سنت روزوں کے علاوہ تمام روزے نفل ہیں۔ نفل روزے ہیں جیسے شوال کے 6 روزے، ہر پیر اور جمعرات کے دین کا روزہ وغیرہ۔ مکروہ: محرم کی صرف 10ویں تاریخ کا روزہ مکروہ ہے۔ حرام: سال بھر میں 5 دن کے روزے رکھنا حرام ہے: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 دن، اور ایام تشریق کے 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے روزے۔ روزہ صحیح ہونے کے شرائط۔ نمبر 1، سب سے پہلے مسلمان ہونا،
نمبر 2 حیض اور نفاس سے پاک ہونا۔ نمبر 3 نیت یعنی دل سے روزہ کا ارادہ کرنا۔ اس کے بعد روزہ کس پر فرض ہے؟ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والی سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بالغ ہونے سے پہلے ہی سے روزے رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ اس کے بعد روزہ کی نیت۔ نیت کرنا روزہ کے شرائط میں سے ہے۔ اگر بغیر نیت کیے ہوئے دن بھر بھوکے پیاسے رہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔